حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، ہوا جو گزرے کربلا سے اسے بھی کہتا ہے عرش والا تو دیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد بارگاہ امام عالی مقام میں، بارگاہ سید الشہداء میں اور بارگاہ جگر گوشائے رسول اعظم میں اپنی عقیدتوں کا خراج اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، یہ شب عاشور ہے، 10ویں محرم الحرام کا آغاز نماز مغرب سے ہو چکا ہے، دن 9 محرم کا تھا اور رات 10ویں محرم الحرام کی ہے۔ میں آپ کے سامنے آج اس مقدس رات میں کوشش کروں گا کہ شہدائے کربلا کا ذکر بھی ہو اس کے ساتھ اور معرکہ کربلا کے جو اسباب تھے وہ بھی اس کے ضمن میں بیان کیے جائیں۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، یقیناً ہر شہید کو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور رتبہ دیا جاتا ہے، لیکن جو مرتبہ اور مقام اور جو شہرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ملی ہے، وہ شہرت اور وہ مقام کسی اور شہادت کو نصیب نہیں ہوا۔ دنیا کے جتنے شہید آئے ہیں، ہر شہید کی شہادت کا شعلہ اور ہر شہید کی شہادت کا ذکر اور ہر شہید کی شہادت کا تذکرہ اور شہید کی شہادت کی شہرت اس کے شہید ہونے کے بعد میں ہوتی ہے، لیکن حسین ایسے شہید ہیں کہ آپ کی شہادت سے 50 سال پہلے آپ کی شہادت ہو گئی۔ ہر شہید کی شہادت کا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خبر دینے والا ہوتا ہے، لیکن قربان امام حسین کی شہادت پر کہ امام حسین کی شہادت کا راوی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت کے راوی خود تاجدار انبیاء علیہ السلام، اور امام حسین کی شہادت کی خبر دینے والے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سن 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جب آپ کا وصال ہوا
آپ کے وصال المنام کے بعد یزید بن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی خلافت کے لیے اور لوگوں کی بیعت حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کی اور کوشش کی، اور یہ بات پہلے سب جانتے تھے یزید کے بارے میں کہ یزید ایک فاسق اور فاجر تھا، یزید اعلانیہ شراب پینے والا تھا اور اعلانیہ زنا کاری کرنے والا شخص تھا۔ ایک فاسق و فاجر بندہ تھا، اس کے فسق و فجور کی شہرت ہر کسی کو معلوم تھی۔ یزید نے سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ 4 جلیل و قدر ہستیاں تھیں جن سے یزید کو خطرہ تھا۔ اسے خطرہ تھا اگر ان 4 میں سے کسی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو لوگ میری بدکاریوں اور فسق و فجور کے باعث ان کی جانب چلے جائیں گے اور لوگ ان کی خلافت اپناتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یزید نے چاہا کہ سب سے پہلے ان 4 ہستیوں سے بیعت لی جائے تاکہ کوئی طاقتور انسان میری بیعت کا انکار نہ کر سکے۔ اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور باقی ان ہستیوں سے میرے نام کی بیعت لیں۔ جب خط آیا گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ یہ میں سبق بیان کر رہا ہوں کہ معرکہ کربلا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، واقعہ کربلا بپا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے۔ جب ولید بن عقبہ نے امام حسین کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سمجھ گئے کہ ولید بن عقبہ کس لیے بلا رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عقبہ کے پاس نہیں گئے اور راتوں رات مدینہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ المکرمہ چلے اور امام حسین ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھا اس کے پاس گئے، اس سے بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ یزید کا حکم آیا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے، میں سوچ و بچار کروں گا اور اس کے بعد پھر تم سے بات کروں گا۔ 1 دن کی مہلت لے کر گھر گئے اور سارے خانوادہ کو بٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور سب نے بیک آواز کہا کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے اور ہم کبھی بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یہ دین کی بربادی کا باعث بنے گا۔ اور اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو یزید کے لیے امام حسین سند بن جائیں گے، اب وہ جو چاہے مرضی کرتا رہے، وہ کہیں گے دیکھو امام حسین نے بھی میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے، پھر لوگوں کو مجبوراً بیعت کرنا پڑے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشورہ مکمل کیا تو آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ آج رات
سارے خانوادہ کو لے کر ہجرت فرما کے مدینہ سے مکہ چلے جائیں۔ جب رات ہوئی، اندھیرا چھایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کی تیاری مکمل فرمائی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو امام عالی مقام آخری سلام عرض کرنے کے لیے اور الوداع کہنے کے لیے اور اجازت مانگنے کے لیے در رسول پہ آئے۔ روضہ رسول پہ آج امام حسین کا آخری سلام ہے اور زندگی کا آخری سلام۔ نانا جان کی بارگاہ میں آئے اور سسکیاں لے کے روتے ہوئے آئے، آنکھوں سے آنسو چھما چھم برس رہے تھے۔ یہ وہ حسین آئے تھے کہ جن کا رونا مصطفیٰ کو گوارا نہ تھا۔ بچپن میں پیاس لگتی تھی تو مصطفیٰ اپنی زبان منہ میں ڈال کے گسا دیتے تھے۔ حسین گرنے لگتا تھا تو حضور اپنے کندھوں کی سواری دیا کرتے تھے۔ آج وہ حسین نانا کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جو حسین اگر بچپن میں کھیلنا چاہتا تھا تو مصطفیٰ اپنی پشت بچھا دیا کرتے تھے۔ جو حسین بازار مدینہ میں چلنا چاہتا تھا تو میرے مصطفیٰ حسین کی انگلی تھام کے بازار مدینہ میں گھمایا کرتے تھے۔ آج وہ حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں آیا ہے کہ جس حسین کے لیے میرے مصطفیٰ جمعہ المبارک کا خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے آ کے حسین کو اٹھا لیا کرتے تھے، جس کی آنکھوں میں کبھی میرے آقا نے آنسو نہیں آنے دی۔ آج وہ حسین قبر مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور زارے قطار ہو رہے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیں، میں دعا کروں گا اللہ سب کو مدینے لے جائے اور روضہ رسول کی حاضری سب کو نصیب ہو۔ ایک حاجی جب مدینہ پاک میں جاتا ہے تو ایک حاجی کو حج کے دوران اور ایام حج میں 8 دن ملتے ہیں روضہ رسول پہ جانے کے لیے۔ عمرہ کرنے والا کبھی 10 دن کبھی 15، جتنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، لیکن حاجی کو 8 دن موقع ملتا ہے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کا۔ وہ حاجی جب 8 دن روضہ رسول کے گرد و نواح میں رہتا ہے اور تاجدار کائنات کی صحبتوں کے فیض میں رہتا ہے، جو لمحات بیتتے چلے جاتے ہیں، حاجی کے دل پر ایک رغبت اور کیفیت تاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب اعلان ہوتا ہے کہ کل حاجی نے روضہ رسول کو چھوڑ جانا ہے اور مدینہ منورہ سے کوچ کر کے اس نے یا مکہ جانا ہے یا اپنے وطن واپس آنا ہے، جب حاجی کی واپسی کا اعلان ہوتا ہے، اعلان سن کے حاجی کا دل دہل جاتا ہے، وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے اور بھاگا بھاگا کشا کشا چلا آتا ہے روضہ رسول پر اور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زندگی میں ایک بار موقع ملا تھا، یہ بھی آپ کی عطا سے ملا ہے، آقا کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ زندگی بھر آپ کے قدموں میں رہنا نصیب ہو جائے۔ حاجی تڑپتا ہے، جب جدائی کے لمحات قریب آتے ہیں تو حاجی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ مدینہ سے جدائی گوارا نہیں ہوتی۔ اندازہ لگاؤ، وہ حاجی جسے روضہ رسول کے قریب مسجد نبوی میں 8 دن کا موقع ملتا ہے، جب وہ روضہ رسول کو چھوڑتا ہے تو اس حاجی کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ وہ حسین جو 5 سال میرے مصطفیٰ کی گود میں کھیلتا رہا، آج وہ حسین اپنے نانا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آج حسین کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ آج حسین کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا حسین کا دل نہیں روتا ہوگا؟ آج آنکھیں بھی آنسوؤں سے اسوار تھی، حسین کا کلیجہ تڑپ رہا تھا کہ آج نانا جان کو آخری سلام کہہ رہے اور آخری بار ملاقات ہے۔
اور وقت بھی کم ہے جی بھر کے ملاقات میں، اور اپنے ایمان سے بتائے وہ نبی معظم جنہیں دنیا میں حسین کا رونا گوارا نہ تھا، آج جب حسین رو رہے ہیں تو کیا میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر نہیں ہوتا ہوگا؟ کہ روزہ رسول میں میرے مصطفیٰ کا دل زخمی نہیں ہوا ہوگا؟ آج روزہ رسول میں قلب اطہر مصطفیٰ بھی دکھا ہے۔ آج حسین کیوں روئے ہیں؟ آج دل مصطفیٰ کیوں دکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ دل مصطفیٰ دکھانے والا اور حسین کی آنکھوں میں آنسو لانے والا اور میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو دکھانے والا یزید ملعون ہے۔ اس کی وجہ سے حسین روئے، آنکھوں میں آنسو آئے، پر امام حسین روزہ رسول پہ حاضری دے کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، نانا جان آج حسین کو اجازت دیجیے، آج حسین کو آپ اجازت عنایت فرمائے کہ آج حسین آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اور آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور اسلام کی وہ بنیادیں جو یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے کھوکھلی ہو رہی تھی، آج انہیں استوار کرنے کے لیے آج حسین کو مدینہ پاک چھوڑنے کی اجازت دیجیے۔ بارگاہ رسول اعظم سے اجازت لے کر 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری میں رات کے وقت میں امام حسین اپنے خانوادے کا مختصر قافلہ لے کے مکہ المکرمہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے وہاں آ چکے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لے آئے۔ یزید نے اہل مکہ پر حملہ کرنے کے لیے قافلہ مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ وہ قافلہ مکہ المکرمہ آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے کے مقابلے میں نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیا اور یزیدی فوج سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے اس یزیدی فوج کو مار کر مکہ المکرمہ سے بھگا دیا۔ جب یزیدی فوج کو وہاں سے بھگایا تو اہل مکہ کے حوصلے بلند ہو گئے، اہل مکہ کے دلوں میں یزید کی جو نفرت تھی وہ کھل کر ظاہر ہوئی۔ اب اہل مکہ سارے امام حسین کے ساتھ ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام مکہ المکرمہ میں گئے، ادھر اہل کوفہ نے امام علی مقام سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور کوفہ کی جانب سے ایک خط آیا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اور درجنوں خط امام علی مقام کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ میں کوفہ سے آئے۔ امام علی مقام نے ان کے خطوط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کیا۔ بارہ ایک خط ایسا آیا، اس میں لکھا تھا کہ امام حسین ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یزید کا فسق و فجور حد سے بڑھ گیا ہے، اگر آپ آج ہمارے پاس نہیں آئے اور ہماری مدد نہ کی اور آ کر ہمیں اپنی بیعت میں نہ لیا اور یزید کا فسق و فجور بڑھتا چلا گیا تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ جب یہ خط امام علی مقام نے پڑھا تو یہ خط پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خانوادے سے مشورہ کیا۔ جب مشورہ کیا تو سب نے آپ کو جانے سے روکا۔ کبار صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے بار بار امام حسین کو جانے سے روکا کہ اہل کوفہ بڑے بے وفا ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ بار بار روکا گیا، پر امام علی مقام کے قدم استقامت کا پہاڑ تھے، آپ کے قدم آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے۔ جلیل و قدر صحابہ نے بار بار کہا، لیکن امام علی مقام نے ہر بار کہا کہ حسین
عزت کی موت چاہتا ہے۔ اگر یزید اہل مکہ پہ دوبارہ حملہ آور ہو گیا تو تب کیا کریں گے؟ حرم کی عزت کو بمال کیا جائے گا، اس لیے حسین کا جانا ضروری ہے۔ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کے اندر امام علی مقام جب لوگوں کے قافلے حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، لوگ جوک در جوک مکہ میں حج کرنے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام اپنے مختصر قافلے کو لے کر، جس میں 82 افراد تھے، خواتین اور مرد ملا کر 82 افراد تھے، امام علی مقام سن 3 ہجری میں سن 3 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں امام علی مقام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور کوفہ میں جا کر دیکھو کہ وہاں کا ماحول سازگار ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں کا ماحول سازگار ہوا تو مجھے خط لکھنا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ گئے، اہل کوفہ نے آپ کا استقبال کیا، اور پہلے ہی دن میں 14,000 اہل کوفہ نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب 14,000 افراد نے پہلے دن بیعت کی تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو خط لکھا، یہاں کا ماحول سازگار ہے، لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت میں آ رہے ہیں، لہذا آپ تاخیر کیے بغیر جلدی وہاں سے روانہ ہو جائے اور کوفہ تشریف لے آئے۔ امام حسین یہ خط ملنے کے بعد سن 60 ہجری میں 3 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے 82 افراد کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے راستے میں آ کر پھر امام حسین کو روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیں، پر امام حسین نے روکنے سے انکار کر دیا۔ آپ چل پڑے، ادھر امام حسین مکہ سے چل پڑے ہیں، ادھر کوفہ کا گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے محب تھے، انہوں نے کسی بندے کو امام حسین کی بیعت کرنے سے نہیں روکا۔ ایک شخص نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ کوفہ کا گورنر جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے لوگوں کو منع نہیں کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر سارے کوفہ والے امام حسین کی بیعت میں آ جائے اور تمہاری خلافت جو ہے اور تمہاری سلطنت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکے مسلم بن حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوئی نیا اور سخت گورنر کوفہ میں مقرر کیا جائے۔ یزید کو جب یہ خط ملا تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر کے انعام و اکرام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے جسم پر حجازی لباس پہن کر 20 شہسواروں کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اپنا چہرہ ڈھانپ کے آتا ہے۔ ادھر امام حسین بھی آ رہے تھے، ادھر ابن زیاد ملعون کوفہ میں رات کے وقت میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگوں نے یا ابن رسول اللہ کہہ کے نعرے لگائے، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کی آمد ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ نعرے لگ رہے کہ نواسہ رسول آ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد لوگوں کو دیکھتا گیا، کون کون نعرے لگا رہا ہے۔ جب لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا، اس کی سواری کا گزرنا دشوار ہوا، تو عبید اللہ بن زیاد کا جو غلام ساتھ تھا نکیل تھامے ہوئے، اس نے کہا راستہ چھوڑو، تمہارا نیا گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد آ رہا ہے۔ جب یہ نام لیا گیا
تو کوفہ والے سارے کے سارے اس کے دل سے چھٹ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ اپنے 20 سواروں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا. حضرت نعمان بن بشیر کو بتایا کہ تمہیں معذور کر دیا گیا ہے اور میں کوفہ کا نیا گورنر بن گیا. گورنر بنتے ہی اس نے کوفہ کے تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے انہیں کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ میرے مخالف کو اپنے ہاں جگہ نہیں دے گا اور میرے مخالف کا کسی لڑائی کے اندر ساتھ نہیں دے گا، ورنہ تمہارا فیصلہ عبید اللہ بن زیاد کی تلوار کرے گی. اس کے بعد اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جائے. بہرحال مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا گیا. حانی بن عروہ کے گھر سے آپ ملے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کے 2 شہزادے تھے محمد اور ابراہیم، انہیں بھی شہید کیا گیا. شہید کرنے کے بعد ادھر امام حسین کا قافلہ مکہ سے آ رہا تھا. ادھر عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے کوفہ سے روانہ کر دیا. حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے کوفہ سے نکلا. ادھر امام علی مقام مکہ سے آ رہے ہیں. راستے میں ایک وادی آئی جس کا نام ہے کوہ ذی حشم. اس وادی میں آ کر امام علی مقام نے اپنے خیمے نصب کیے. راستے میں راحت کے لیے دوپہر کے وقت خیمے لگائے گئے. ادھر سے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کے وہاں پہنچ گیا. اب سن 61 ہجری کا آغاز ہو گیا اور پہلا دن تھا یکم محرم الحرام کا. حر بن یزید آیا 1000 کے لشکر کے ساتھ، لمبا سفر طے کر کے. ان کے گھوڑے پیاسے تھے، لشکر پیاسا تھا. جب آئے تو امام حسین نے حر بن یزید کے گھوڑوں کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پانی پلایا. جنہوں نے بعد میں امام حسین کا پانی بند کرنا تھا، انہیں آج حسین پہلے پانی سے شراب کر رہے. انہیں پانی پلایا گیا. جب پانی پلایا تو حر بن یزید امام حسین سے کوئی بات نہیں کر پایا. ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی. امام علی مقام نے خطبہ دیا، کہا کہ تمہاری فوج الگ ہے، ہمارا قافلہ الگ ہے. بتاؤ کیا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرو گے یا اپنی نمازیں الگ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا کہ آپ نماز پڑھائے، ہم سارے لشکر سمیت آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں. دونوں لشکروں نے امام حسین کی ابتدا میں یکم محرم الحرام سال 61 ہجری میں کوہ ذی حشم کے مقام پر نماز ظہر ادا کی. بعد میں وہاں خیموں میں چلے گئے. عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، پھر دونوں لشکروں نے آپ کی قیادت میں نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھ کے امام حسین نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ اب یہاں سے روانہ ہونے کا ٹائم آ گیا، ہم آگے چلتے ہیں، اپنا سامان سمیٹو. جب آگے چلنے کا اعلان کیا تو حر بن یزید کہنے لگا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. پوچھا کس لیے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ خود کہنے لگا ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امام علی مقام کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو. امام حسین نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے گرفتار کر لو اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. مگر تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں خطوط بھیج کر خود ہمیں یہاں بلایا ہے، اور جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں اب ہمیں گرفتار کرنے کی باتیں کرتے ہو. کہا اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو بتاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں. حر بن یزید کہنے لگا ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے جب تک ابن زیاد کا کوئی قاصد نہ آ جائے
اور ہمیں آ کر سارے معاملات سے آگاہ نہ کر دے۔ بہرحال معاملہ اس بات پر طے ہوا کہ کوفہ کی جانب دونوں لشکر چلیں گے، جب تک ابن زیاد کا قاصد نہیں آ جاتا پیغام لے کر تب تک آگے چلتے رہیں گے۔ بن زیاد کا لشکر امام حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب محرم الحرام کی 2 تاریخ ہو گئی، رات گزر گئی، دن ہوئی۔ دور سے ایک شاہ سوار بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دونوں قافلے انتظار میں رک گئے۔ جب وہ شاہ سوار قریب آیا، امام عالی مقام سے مخاطب نہیں ہوا، وہ ہر کے پاس گیا اور جا کر ہر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط دیا۔ ابن زیاد کے خط میں لکھا ہوا تھا کہ حر بن یزید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے سے روک دو اور انہیں واپس مکہ بھی نہ جانے دینا۔ انہیں کسی چٹیل میدان میں ریگستان میں اتار دو جہاں پر نہ کوئی پناہ ہو نہ پانی میسر ہو، وہاں چٹیل میدان میں انہیں اتار دو۔ حر بن یزید نے جا کر عبید اللہ بن زیاد کا یہ پیغام امام حسین کو سنایا۔ امام حسین فرمانے لگے، یہاں قریب ہی آذریہ بستی ہے، ہمیں وہاں تک جانے دو۔ حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو چٹیل میدان میں اتارے، کسی بستی اور پناہ گاہ میں نہ جانے دیں۔ جب یہ بات ہوئی، امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ طیش میں آئے اور لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ چند قدم آگے بڑھائے تو حر بن یزید کے لشکر نے آ کے روک دیا اور امام حسین کے مختصر قافلے کو حر بن یزید کے 1000 لشکر نے اس وادی سے اتار کر ریگستان کی طرف لے آئے۔ 3 محرم الحرام ہو گیا، آپ ریگستان میں نیچے اترے، وادی میں آئے اور آپ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہی کسی سے پوچھا کہ بتاؤ، یہ جس زمین پر ہمارے قافلے کو اتارا جا رہا ہے، یہاں سے نہر فرات بھی تھوڑی دور ہے، یہ بے آب و گیا وادی ہے، نہ پانی ہے نہ درخت ہے نہ گھاس ہے، بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ حر بن یزید کے قافلے سے کسی بندے نے کہا، اے امام حسین، اس سرزمین کو ارض کربلا کہا جاتا ہے۔ جب ارض کربلا کا نام سنا، امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے، اپنے خانوادے سے فرمانے لگے، میرے ساتھیوں اب نیچے اتر جاؤ، اب ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ارض کربلا ہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر 50 سال پہلے میرے نانا میری شہادت کی خبریں سنا کر گئے تھے۔ کہ اسی سرزمین پر آج ہمارے خیمے نصب ہوں گے، اسی پہ گھوڑے باندھے جائیں گے، اسی سرزمین پہ میرے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسین نیچے آئے، خیمے نصب کر دیے گئے، خیمے گاڑ دیے گئے۔ ادھر ایران کے اندر، ملک ایران میں وہ معاملات جو عالمی سطح پر جو خراب ہوئے، ادھر ابن سعد جو صحابی رسول کے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے 4000 کا لشکر لے کر جا رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسے روک لیا اور کہا کہ ایران بعد میں جانا، معاذ اللہ پہلے حسین کا کام تمام کرو۔ ابن سعد کہنے لگے، وہ نواسے رسول ہیں، میں ان کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد نے بڑے انعام و اکرام کا اعلان کیا تو ابن سعد کہنے لگے، مجھے 1 دن کی مہلت دو، تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ 1 دن گزر گیا، 4 محرم الحرام ہو گیا، ادھر حسین کا قافلہ میدان کربلا میں خیموں میں ہے۔ 1 دن کے بعد ابن سعد نے دنیا خرید لی اور جنت کو چھوڑ دیا۔ صحابی رسول کا بیٹا تھا لیکن لالچ میں آ گیا،
اور آ کر ابن زیاد سے کہنے لگا کہ میں حسین کے مقابلے میں جاؤں گا۔ وہ 4000 کا لشکر وہ لے آیا، ادھر سے شمر بھی آ گیا، ادھر سے حر بن یزید کے ساتھ لشکر ہے، 22,000 کا لشکر جرار لے کر میدان کربلا میں اترے، خانوادہ رسول کے مقابلے میں آئے۔ 5 محرم الحرام ہوا، 6 ہوا، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ حسین تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ 7 محرم الحرام آ گیا، ابن سعد اس فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا اور کہا کہ آج کے بعد حسین اور حسین کے ساتھیوں کا کھانا بھی بند اور پانی بھی بند۔ پھر 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک اہل بیت مصطفیٰ کے مختصر قافلے کا کھانا اور پانی بند کیا گیا۔ 7 محرم الحرام ہوئی، کھانا پانی بند ہوا۔ رات کے وقت میں امام حسین نے ابن سعد کو ملاقات کے لیے بلایا، کہا تم بھی اپنے 20 شاہ سواروں کو لے کر آؤ اور میں بھی 20 کے ساتھ آتا ہوں، الگ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں۔ 20 شاہ سواروں کے ساتھ آئے، جب تنہائی میں آئے تو شاہ سواروں کو سائڈ پہ کر دیا اور امام عالی مقام اور ابن سعد کی ملاقات ہوئی۔ امام عالی مقام نے 3 شرطیں رکھی، کہا 3 شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے کسی سرحد میں جا کر اپنا باقی وقت گزارنے دو اور میرے ساتھ جنگ نہ کرو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں نہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، نہ زیاد کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا، اب میں سیدھا دمشق میں یزید کے پاس خود جاتا ہوں اور جا کے خود اس سے بات کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے پیچھے آ جاؤ۔ یہ 3 شرطیں جب رکھی تو ابن سعد کہنے لگا میں تینوں شرطیں خط میں لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجتا ہوں، وہ ہمارا گورنر ہے، ہمارا حاکم ہے، جو ہمیں وہ حکم دے گا وہ ہم کریں۔ جب ابن سعد نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ عبید اللہ بن زیاد حالات سازگار ہو گئے ہیں، اتفاق رائے ہو گیا ہے، امام حسین صلح کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لہذا اللہ نے امت کو بہت بڑے فساد سے بچا لیا، اب جنگ نہیں ہوگی۔ ادھر ابن سعد نے خط لکھا، ابھی خط میں غور و فکر ہو رہا تھا، ادھر شمر ملعون بدبخت اس ظالم نے بھی ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا اے ابن زیاد، ابن سعد کی بات نہ ماننا، اگر آج تم نے حسین کو یہاں سے جانے دیا تو حسین بعد میں بڑی طاقت بن کے آئیں گے، یہ غلبہ پا جائیں گے، دنیا ان کی مرید ہو جائے گی کہ آپ کو بیعت کر لیں گی، اور جب یہ آئیں گے تمہیں کمزور کر ڈالیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، آج حسین کو نہ جانے دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شمر کا خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین آج بیعت کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ امام حسین سے جنگ ہوگی۔ اس نے ابن سعد کو خط بھیجا، ایک قاصد بھیجا اور کہا اے ابن سعد، امام حسین سے کہیے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اگر بیعت کے لیے نہیں تیار تو آپ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر ابن سعد تو امام حسین سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر دے، یہ کام شمر پورا کر دے گا۔ ابن سعد نے جب عبید اللہ بن زیاد کا خط دیکھا تو شمر کے ساتھ بڑی طلب گفتگو ہوئی اور کہا کہ شمر، یہ تیری وجہ سے آج فساد برپا ہو رہا ہے،
वगरना मामलात सुलह की जानब आ रहे थे। शिमर कहने लगा, अगर आप इमाम हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो वक्त कम है, लश्कर की कमान मुझे सौंपे, ये काम मैं करूंगा। इब्ने साद ने कहा, नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। 9 मुहर्रमुल हराम हो गई। उधर इब्ने साद ने जंग का ऐलान कर दिया, कहा कि आज हुसैन से जंग होगी, अपनी फौज से कहा तैयार हो जाओ। फौजों में शोरगुल मच गया। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अपने खैमे के दरवाजे पर अपनी तलवार के साथ सर रख के टेक लगा के कुछ सोच रहे थे। अचानक आपको ऊंघ आई, नींद का गलबा आया। उधर से यजीदी फौजों की आवाजें आई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा उठा के देखा कि यजीदी लश्कर भी करीब है और फौजों का शोर शराबा भी है। आपने अपने भाई इमाम हुसैन को जगाया, कहा, भाई हुसैन, यजीदी लश्कर हम पे हमले की तैयारी कर रहा है, लश्कर करीब है, शोर-गुल आ रहा है। इमाम हुसैन ने आंख खोली तो कहा, बहन ज़ैनब, तुम्हें इससे अच्छी बात ना बताऊं? कहा, भाईजान बताएं, क्या बात है? कहा, बहन ज़ैनब, अभी मैं तलवार पे सर रख के सोया था और एक लम्हा मेरी आंख लगी थी। आंख लगने की देर थी कि मेरे नाना मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए थे। काफी अभी नाना आए थे। बहन ज़ैनब ने पूछा, भाई बताओ फिर नाना ने क्या कहा? कहा, बहन, नाना जान आए थे और फरमा रहे थे, हुसैन परेशान नहीं होना, इन्नका तरूहु इलैना, अनकरीब हुसैन तुम मिलने के लिए हमारे पास आ रहे हो, अनकरीब तुम हमारे पास आ रहे हो। जब ये बात हजरत ज़ैनब ने सुनी तो कहा, हाय सबर, ज़ब्त के बंधन टूट गए। आप घबरा गई और आंखें इश्कबार हो गई। उधर फौज का शोर-गुल सुनने के बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमे से बाहर आए। यजीदी फौज से मुखातब हुए। यजीदी फौज ने ललकारा। इब्ने साद कहने लगा, क्या तुम्हारे साथ हर सूरत में मुकाबला होगा, या तो तुम यजीद की बैत में आओगे या आज तुम कट मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये पैगाम हजरत अब्बास ने आकर इमाम हुसैन को खैमे में दिया। इमाम हुसैन ने आगे पैगाम भेजा, इब्ने साद से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दो, आज की रात हम जी भर कर अपने मौला से कलाम करें, आज की रात जी भर के हम मौला की बारगाह में सजदे कर ले। का बदर के मैदान में सुबह मारका था, रात को नाना जान भी सारी रात मौला की बारगाह में कयाम में खड़े रहे और रब से हम कलाम रहे। आज नाना की सुन्नत हमें भी पूरी करने दे। इब्ने साद ने एक रात की मोहलत दी। इमाम हुसैन ने अपने खानवादे को जमा किया और जमा करके फरमाया, मेरे साथियों, मेरे घर वालों, हुसैन आधी रात का टाइम है, हुसैन चराग गुल कर रहा है, चराग बुझा रहा है, रोशनी खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। यजीदी लश्कर मेरी जान का प्यासा है, मेरी जान लेने के दर पे है, तुमसे कोई सरोकार नहीं है, मैं चराग बुझाता हूं। तुम में से जो बंदा जहां जाना चाहे वो चला जाए, हर किसी को मेरी इजाजत है, किसी पे इल्जाम नहीं आएगा। तुम जाना चाहते हो चले जाओ, चराग बुझ जाएंगे। सबसे पहले हजरत अब्बास खड़े हुए, फिर उनके भाई, फिर भतीजे, फिर भांजे, सब खड़े हुए और यकावाज सब ने खड़े होकर कहा, ऐ इमाम हुसैन, क्या आप ये चाहते हैं कि हम आपके बाद जिंदा रहे? का आपके बाद जिंदा रहना हमें गवारा नहीं है। रब ने एक जान दी है, हमारी जाने आप पे पहले कुर्बान होगी, हमारे टुकड़े पहले होंगे और आपकी शहादत हमारे बाद में होगी। सब तैयार हुए कि हम जंग लड़ेंगे। इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर मुसल्ले बिछा लो, आज सारी रात मौला की बारगाह में कभी क़याम करो, कभी सजदे करो और सारी रात अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करो।
اس کے بعد انہیں دوبارہ دوسری رات میسر نہیں آئے گی۔ آج جی بھر کے مولا کی بارگاہ میں کلام کر لو، آج سجدوں کے مزے لوٹ لو، آج رب کی بارگاہ میں تسبیح اور قرات کا لطف اٹھا لو۔ ساری رات عبادت ہوتی رہی، صبح ہوئی، شب عاشور ختم ہوئی، 10ویں محرم الحرام کی قیامت نماز صبح شروع ہو گئی، قیامت خیز صبح آئی، فجر کی نماز امام حسین کی ابتدا میں ادا ہوئی، سب نے اپنی جبین مولا کے حضور جھکائی اور سجدوں کے مزے ایک بار پھر لیے، قرات کا لطف اٹھایا۔ حضرت سکینہ ننھے علی اصغر کو اٹھائے، امام حسین کی بارگاہ میں آئی، کہا ابا جان علی اصغر کا حلق خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ امام علی مقام نے ننھے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور لے کر نہر فرات کے پاس گئے، کسے پانی پلایا جائے۔ ایک چلو میں آپ نے پانی لیا اور علی اصغر کو پانی پلانے لگے۔ ادھر سے ایک یزیدی بدبخت نے ایک تیر چلایا اور تیر آ کر امام حسین کے لگتے جگر علی اصغر کے حلق میں لگا اور تیر حلق سے پار ہو گیا، علی اصغر کا حلق کٹ گیا، امام حسین کے ہاتھوں میں جہاں پانی تھا وہ خون آ گیا۔ امام حسین کی آنکھیں اشتبار ہوئی، اپنے لگتے جگر کو اٹھا کر خیمے میں لائے، خیمے میں رکھا، ایک احرام مچ گیا۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز ادا کیا اور کہا مولا حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے، علی اصغر کی صورت میں حسین کی قربانی قبول کر لے۔ بات مختصر کر رہا ہوں، بہرحال 10ویں محرم الحرام کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چشم و چراغ تھے وہ تمام کے تمام ایک ایک کر کے میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے 71 لاشیں اٹھائی۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد اب خاندان اہل بیت کا ایک چشم و چراغ باقی رہ گیا تھا، بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اب شہنشاہ کربلا بن کر، فاتح خیبر کے بیٹے، فاتح کربلا بن کر اور حیدر کرار کے بیٹے، حیدر کرار کی للکار بن کر اب میدان کربلا میں آنا چاہ رہے ہیں۔ بیمار امام زین العابدین نے تلوار پکڑی، بابا جان کی بارگاہ میں آئے اور کہا بابا جان ابھی زین العابدین زندہ ہے، پہلے مجھے اللہ کے نام پہ کٹنے دو، اس کے بعد آپ کی شہادت ہوگی۔ امام حسین نے اپنے لگتے جگر کو اٹھایا، پیار کیا، اپنی آغوش میں لیا، اپنے سر سے اپنا امامہ شریف اتار کر امام زین العابدین کے سر پر رکھ دیا۔ کہا بیٹا زین العابدین میں تمہیں شہید ہونے سے بچاؤں گا، اس لیے کہ تو میرے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، اگر تو بھی کٹ گیا تو نسل مصطفیٰ کٹ جائے گی۔ اے زین العابدین تیرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ پھر گھر کی بیویوں کو مدینہ منورہ یا مکہ تک تو حفاظت لے کر جائے گا۔ آپ نے اپنے لگتے جگر کو اٹھایا، بیمار تھے، سر پہ اپنا امامہ رکھا اور اٹھا کر بستر پہ جا کے لٹا دیا۔ خود خیمے میں گئے، ایک صندوق کھولا جس میں نانا جان کے تبرکات پڑے تھے۔ امام حسین نے اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف نکالا اس صندوق سے اور تاجدار کائنات کا امامہ اٹھا کر امام حسین نے اپنے سر پہ رکھا۔ تاجدار کائنات کا تاج آج حسین کے سر کا تاج ہے۔ یہ تاج پہنا جمعہ المبارک کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ حسین آج جمعے کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ آج آخری سجدہ دینا ہے، کہا آج نانا کا تاج پہن کر آج آخری سجدہ کروں گا۔ نانا کا تاج اپنے سر پہ رکھا اور شہید احد سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان آپ نے اپنے گلے میں پہن لی۔
اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا تیر آپ نے اٹھایا، حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ذوالفقار حیدری کو اٹھایا اور امام عالی مقام میدان کربلا میں آ گئے۔ کربلا میں آئے اور اپنے خیموں میں بیویوں سے آخری سلام کہتے ہوئے آئے۔ جب آپ چل پڑے تو سیدہ زینب رو پڑی، بیویوں کی آوازیں آئی، آپ زاروں قطار روئی۔ ننھی سکینہ بولی، بابا جان آج آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ان بدبختوں نے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کیا، آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ امام حسین نے کہا میری شہزادیوں اور میری بہنوں، ہمارے گھر کی مستورات اور خواتین یہ سن لے کہ حسین تم سب کو اپنے رب کے سپرد کر کے جا رہا ہے، آج کے بعد تمہارا محافظ خود خدا ہوگا۔ امام حسین ذوالفقار حیدری لے کے میدان کربلا میں آئے اور آقا یزیدی پہلے دستے پر ایسے برسے کہ امام حسین حیدر کرار کی للکار بن کے برسے اور یزیدی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، ایسے کاٹا کہ یزیدی فوج کا پہلا دستہ امام حسین کے جان بچانے کے لیے آگے بھاگا، دوسرا دستہ آیا، امام حسین اس سے بھی لڑے اور آپ کی تلوار چاروں طرف چلی، چاروں طرف گھومی اور ہر طرف حیدر کرار کا شیر اور شیر مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزیدی فوج کو گاجر مولی کی طرح آج کاٹ رہا ہے اور سینکڑوں کو واصل جہنم کر چکے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میدان کربلا میں اذان کی آواز آئی، ایک زوردار آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ حسین جو یزیدیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے، اذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار تھم گئی، حسین کی تلوار رک گئی، تلوار حسین رک گئی، اذان کے ادب میں تلوار حسین رک گئی۔ یزیدیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مہم آپ نے روک دی اور اپنے نانا کی امت کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، ہمیشہ تلواروں کے سائے میں۔ کہا حسین نے نماز کی خاطر اپنی تلوار روک لی ہے، تم یاد رکھنا کوئی لنگر حسینی باندھنے سے حسینی نہیں بنتا، کوئی شبیر لگانے سے حسینی نہیں بنتا۔ حسین کا ماننے والا اور چاہنے والا وہ ہے جو حسین کے مشن کو زندہ رکھتا ہے، اور حسین کا مشن یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے پر نماز کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا حسین علی کا بیٹا ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ امام حسین جب اذان ہوئی آپ کی تلوار رک گئی، بات ختم کرنے کی جانب آ رہا ہوں۔ تلوار حسین رکی، یزیدی فوج نے کہا بہادر حسین کو گرانا مشکل تھا، اب وہ نماز میں جائیں گے، ہمیں موقع مل گیا، چاروں طرف سے تینوں تلواروں کی بارش کر دو۔ امام حسین کے ہاتھ خون آلودہ تھے، پانی 3 دن سے بند تھا، آپ نے زمین پہ جو ضربے مار کے ارض کربلا کے اندر اپنا تیمم کیا۔ حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مولا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا حسین نے اپنے خانوادے کے 71 لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں، اپنا سارا خانوادہ تیری راہ میں قربان کر دیا، اب خود بھی اپنے جسم کو چھنی چھنی کروا دیا تیری راہ میں، یہ سارا کچھ کٹا کر مولا حسین اعلان کرتا ہے سجدے میں جا کر کہ میرے مولا حسین تیری رضا و تقدیر سے راضی ہے۔ اے مولا تو بھی اعلان کر دے کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوں۔ آواز آتی ہے کہ اس پیاسے حسین پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کے سجدے کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے کہ جس کے سجدے پر خود خدا کو ناز ہے، جس کے سجدے پر
خود خدا کو ناز ہے، امام حسین کا سر انور سجدے میں جاتا ہے، ہر طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جمعہ المبارک کا دن سر سجدے میں امام حسین نے بتا دیا، لوگوں مجھے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا سجدہ یاد ہے، جب وہ رات کے پچھلے پہر مولا کی بارگاہ میں سر رکھتی تھی، رات ختم ہو جاتی تھی، سیدہ فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ آج اس سجدے کی لاج رکھنی ہے۔ حسین کو مولا علی کا سجدہ یاد ہے، مولا علی فرماتے ہیں علی تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہیں ہو جاتا۔ علی کا سجدہ بھی یاد ہے، امام حسین کو اپنے نانا کا سجدہ بھی یاد ہے۔ آج تینوں سجدوں کا حق ادا کرنا ہے۔ آج حسین نے سر سجدے میں رکھا، نہ یزید کے سامنے جھکا، نہ ابن زیاد کے سامنے جھکا، آج جھکا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں جھکا ہے۔ جس طرح حسین کو کوئی جھکا نہیں پایا، آج حسین نے بتا دیا کہ لوگوں حسین کا سر کٹ بھی جائے گا تب بھی ظالم کے سامنے جھکے گا نہیں۔ کٹنے کے بعد بھی تم سر حسین کو دیکھو گے کہ حسین کا سر سب سے بلند ہوگا۔ کٹنے کے بعد بھی امام حسین کا سر نیزے پر سب سے بلند تھا، جھکا نہیں تھا۔ ایسا سجدہ کیا کہ پھر نہ اٹھایا سر۔ امام علی مقام نے ایسا سجدہ کیا کہ پھر نہ اٹھایا سر، نانا کو مل نہ جائے کہیں شکایت حسین کی۔ آج نانا کے سجدوں کا حق ادا کر دیا اور امت کو پیغام دے دیا، لوگوں ایک حسین ہے جس نے سجدوں کے جذبوں پر اپنی تلوار کو روک دیا ہے، اور ایک تم ہو کہ اذان کے نام پر ہماری دکان بند نہیں ہوتی، ہمارے کام بند نہیں ہوتے۔ یہ پیغام حسین ہے، جب اذان کی آواز سنو تو تمہیں حسینی آواز آنی چاہیے۔ یہ پیغام ہر اذان کے ساتھ آتا ہے کہ لوگوں علی کا زیر زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، مت پوچھو وقت کی بے زبان کتابوں سے، سنو جب بھی اذان سمجھ لو میرا حسین زندہ ہے۔ آج بھی اذان پکارتی ہے کہ حسینی سجدے کے لیے آؤ۔ امام علی مقام کا سر سجدے میں تھا، تیروں کی بار سے ہوئی، 72 زخم لگے۔ امام علی مقام کے جسم مقدس پر 33 زخم تلواروں کے لگے اور 34 زخم نیزوں کے لگے۔ یہ 72 زخم آپ کے جسم مقدس پر لگے۔ جب بعد میں سر انور کاٹا گیا اور قمیض اور قبا کو جب بدن سے جدا کیا گیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ 122 سوراخ امام علی مقام کے جسم مقدس میں تیروں کے پائے گئے۔ 122 سوراخ تیروں کے ہوئے تھے، 33 نیزے لگے تھے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ سر تن سے جدا کر دیا، لیکن حسین نے یزید کی بیعت نہیں۔ جب سر سجدے میں تھا، مولا کے حضور تھے، ادھر آخری سانسیں تھی، حسین کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی تھی۔ ہر شہید کو اللہ کی بارگاہ میں مقام ملتا ہے۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو کسی شہید کی روح کو اٹھانے کے لیے چند فرشتے آتے ہیں، کسی کی روح کو اٹھانے کے لیے 500 فرشتے آتے ہیں۔ آج حسین میدان کربلا میں ایک تاریخ رقم کر رہا ہے۔ آج حسین جامع شہادت پیش کر رہے ہیں۔ آج عرش سے لے کر فرش تک میدان کربلا میں فرشتوں کی قطاریں ہیں، حسین کو لینے آئے ہیں۔ صرف فرشتے نہیں آئے بلکہ آج تاجدار کائنات بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے۔ آج میرے مصطفیٰ میدان کربلا میں موجود تھے۔ حسین کی شہادت کے وقت نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ اشرار تھا، ادھر جامع شہادت مل رہا تھا، ادھر زخم لگ رہے تھے، ادھر حسین مسکرا رہے تھے اور نانا کے نخرے کو تک رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ بازو پھیلائے، آج حسین کو لینے میدان کربلا میں خود آئے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص کبریٰ میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، جب امام حسین کی شہادت کا وقت آیا
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں تھی، عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے، دونوں نے خواب دیکھا۔ حضور خواب میں آئے، سیدہ سلمہ فرماتی ہے میرے آقا خواب میں آئے، بال گرد آلود ہے، داڑھی میں گرد پڑی ہے، پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ میں نے عرض کی میرے سرتاج، میرے آقا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ پریشان ہیں، تھکن کے سفر کے اثرات ہیں، چہرے پر، داڑھی پر اور زلفوں پہ گرد و غبار ہے، آقا کدھر سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا سلمہ مت پوچھ، آج میں صبح سے لے کر اس وقت تک میدان کربلا میں موجود تھا، میرے سامنے یزیدیوں نے میرے حسین کو آج شہید کر دیا۔ آقا دو جہاں کے ہاتھوں میں ایک بوتل تھی، شیشی تھی، میں سلمہ یہ شیشی دے، اس شیشی میں نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کیا۔ تو میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے وقت تاجدار کائنات خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین تیری شہادت پہ قربان، امام حسین تیرے مقام پہ قربان، تو نے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام پایا کہ یزید بت کو ہمیشہ کے لیے پاس کر دیا، یزید کا نظریہ مٹ گیا، یزید کی طاقت نیست و نابود ہو گئی۔ امام حسین فاتح کربلا بن کے ابھرے، علی المرتضیٰ فاتح خیبر تھے، امام حسین فاتح کربلا ہوئے۔ علی کے بیٹے حسین نے کربلا کو فتح کر لیا، اور امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو غم حسین اور امام حسین کے غم میں رونا یہ صرف ہمارا کام نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، ابن شہاب زہری نے روایت کیا، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، جب امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں، ملک شام کی سرزمین سے جس پتھر کو اٹھا کے دیکھا جاتا ہے، ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ شہادت حسین پر زمین خون کے آنسو رو رہی تھی، زمین روئی۔ کا بیت المقدس کے پتھروں کو اٹھا کے دیکھا تو بیت المقدس کی در و دیوار کے نیچے سے خون نکلا۔ امام بخاری لکھتے ہیں اپنی تاریخ الکبیر کے اندر فرمایا امام حسین شہید ہوئے تو آپ کی شہادت پر آسمان سے طوفانی بارش ہوئی اور خون کی بارش ہوئی۔ آسمان آج غم حسین میں رویا، اور اتنا رویا کہ آسمان میں خون برسایا۔ محدث ابن جوزی اپنی کتاب التبصرہ میں ہلال بن زکوان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پر ہمارے گھروں میں در و دیوار پر خون کی ایسی بارش ہوئی کہ اس خون کی بارش کے چھینٹے، اس کا رنگ اور اس کا اثر ہمارے کپڑوں پر کئی دنوں تک باقی رہا۔ ابن اسود لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد لگاتار 6 مہینے خون کی بارش ہوئی۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے خون کی بارش امام حسین کی شہادت پہ ہوئی۔ اتنا آسمان امام حسین کی شہادت پہ رویا۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ ہوا جو گزرے کربلا سے اسے بھی کہتا ہے عرش والا، تو دیرے گزر یہاں سے میرا حسین سو رہا ہے۔ اور حروف تہجی دے وچ این اکے قرب دے مقام وچ کعبہ قوسین اکے، جس لبا نو دیتا بوسا میرے مصطفیٰ نے، قسم خدا دی او حسین اکے، او حسین اکے۔ اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام اور تمام شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں اپنی آخری سانس تک ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے رہنے کی اور ان کے ذکر سے فیض حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔